دجال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ دجال کہاں ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور اس کے بارے میں ایک بڑی ہی فیسنیٹنگ قسم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. پہلے کرسچن ہوتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ایک ٹریڈر تھے، ٹریولر تھے. وہ اپنی کشتی پر سوار ہو کے 30 اور کمپینینز کے ساتھ سفر پہ نکلے، اور جب سفر پہ نکلتے ہیں تو 30 دن کے لیے ایک سمندری طوفان کے اندر آ کے پھنس گئے. اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں گئے. ابھی میں تھوڑا سا سائیڈ نوٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح عام طور پہ وہ ہم پڑھتے ہیں نا برموڈا ٹرائنگل کی مسٹریز کے بارے میں کہ چیزیں غائب ہو جانا اور چیزیں، تو تمیم الداری بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ شپ کہاں گئی، کس طرف گئی، ڈائریکشن کس میں تھے. لیکن ہم 30 دن تک اس سمندری طوفان میں پھنسے رہے جہاں کچھ آئیڈیا نہیں تھا ہم کہاں جا رہے ہیں. 30 دن کے بعد ایک جزیرے پہ آ کے ہماری کشتی رک جاتی ہے، اور جب وہاں پہ ہم اترتے ہیں کشتی سے تو دیکھا سامنے ایک شخص ہے جس کے اوپر بدن پہ اتنے بال ہیں کہ اس کا فرنٹ اور بیک کا فرق نہیں پتہ چل رہا، یعنی اتنا وہ ہیری. اور اس کا نام جب انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا میرا نام الجساسہ ہے. الجساسہ جو ہے نا یہ عربی زبان میں جو تجسس کہتے ہیں یا جاسوسی کرنا کہتے ہیں، یہ اس کے روٹ ورڈ سے نکلا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا نام الجساسہ ہے، اور اس نے کہا کہ کوئی تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے. اب یہ صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کون انتظار کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے ہم کس جزیرے پہ آئے ہیں. تو اس نے اشارہ کیا کہ وہ پہاڑ میں ایک غار ہے یا ایک مونسٹری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب یہ 30 صحابہ جو ہیں یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور غار کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. اس کے پاؤں میں بھی زنجیریں ہیں، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گردن پہ بھی توق ڈلا ہوا ہے اور زنجیریں لگی ہوئی ہیں. اور تمیم الداری بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہو ویل بلٹ آدمی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ عمر بن الخطاب واز اے ویری ویل بلٹ مین، خالد بن ولید انہی کے آپ سمجھ لیں کزن تھے، وہ بھی بہت ویل بلٹ تھے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ یعنی آپ کہہ لیں کہ ویل بلٹ بندہ ان کو کبھی نظر نہیں آیا. تو اس سے انہوں نے جب پوچھنا شروع کیا کہ بھئی تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کیا تم لوگ حجاز کے علاقے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل وہاں سے آئے ہیں. تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس وہ نبی آ چکا ہے جو امی ہے، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ آ چکے ہیں. تو پھر اس نے سوال کیا کہ کیا لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل کر رہے ہیں، اس وقت ہم لوگ مدینہ میں ہیں. تو پھر اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا جو ڈیٹ پام ٹریز ہیں بیسان کے، کیا وہ ابھی تک پھل دیتے ہیں؟ تو یہ بیسان جو ہے یہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بیت شان کا علاقہ ہے جو کہ جیروسلم کے آس پاس آتا ہے. تو کہا وہاں کے جو ڈیٹ پام ٹریز ہیں اس میں پھل پڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل وہاں پہ جہاں تک ہمارا علم ہے وہاں پہ پھل پڑ رہے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا اس کے بعد یہ بتاؤ کہ جو اسپرنگ آف زغر ہے، ایک زغر کا چشمہ ہے یمن کے اندر، اس میں پانی ابھی تک چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ بھی بالکل پانی اس میں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ جو بحر طبریہ ہے یا اس کو لیک ٹائبیریس کہتے ہیں، وہ جو ہے کیا اس میں پانی ہے؟ تو یا جس کو سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں یعنی بیبلیکل کانٹیکس میں. تو اس نے کہا اس میں پانی ہے. انہوں نے کہا بالکل اس میں بھی پانی ہے. تو اس نے کہا سون یہ ساری چیزیں ڈرائی ہو جائیں گی، یعنی کہ لیک ٹائبیریس بھی ڈرائی ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، اسپرنگ آف زغر بھی ڈرائی ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کا بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں یہ بھی پھل دینا چھوڑ دیں گے. تو اس نے کہا جب یہ ہوگا تب میں باہر آؤں گا، ابھی مجھے اجازت نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ جب میں آؤں گا تو پھر میں اس پوری دنیا میں پھیل جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اور پھر اس نے بیان کیا کہ اس کا سٹے کتنا لمبا ہوگا. اس نے کہا 40 دن کا میرا سٹے ہوگا. پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں جیسے ہوں گے. اور اس نے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں. اچھا یہ بات سننے کے بعد صحابہ وہاں سے جب وہاں سے مطلب روانہ ہوئے، ظاہری بات ہے ایک بہت ہی ایک عجیب سا عالم تھا ان کے اوپر. اور وہ جب مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، تو فاطمہ بنت قیس حدیث کی جو ہے نا راوی ہیں، وہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا ٹائم تھا اس کے آس پاس کا، آپ نے مسجد میں سے اعلان کروا کے لوگوں کو بلوایا، لوگ سب اکٹھے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ تمیم الداری میرے پاس آئے ہیں اور جو انہوں نے مجھے معلومات ابھی دی ہے وہ بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں یا اس کو سیکنڈ کرتا ہوں یا اس کو افرم کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا. اور پھر یہ پورا واقعہ آپ نے بیان فرمایا اور صحابہ نے وہاں پہ یہ بات سنی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اس زمانے سے کسی جزیرے پر جکڑا ہوا تھا، کہیں پہ آلریڈی موجود تھا. صحابہ میں سے کچھ لوگ اس کو باقاعدہ طور پر دیکھ کر بھی آئے، اور جو ڈسکرپشن اس کی بیان کی کہ وہ ویسے بہت ویل بلٹ ہے، ہائٹ میں چھوٹا ہے، اس کی چیسٹ بڑی ہے، وائڈ سٹانس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ایک آنکھ جو ہے مطلب اپنی رائٹ آئی سے جو ہے نا نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، لیفٹ آئی کے اوپر ایک سے کھال سی لگی ہوئی ہے. یعنی یہ ساری ڈیٹیل جو تھی، کرلی اس کے بال ہیں، یہ پوری ڈیٹیل جو ہے یہ صحابہ نے بیان کی اور نبی نے اس کو 100% انڈورس کیا. تو پتہ ہی چلا کہ وہ آلریڈی ایک ایسا انسان ہے جو دنیا میں اس ٹائم پہ بھی موجود تھا، لیکن ابھی اس کا وقت ریلیز ہونے کا آیا نہیں ہے. تو جب وہ وقت آئے گا تب وہ دنیا میں پھیل جائے گا اور ایک فساد برپا کر دے گا.